محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے فرمایا مجھے میری اس جگہ جہاں میں ہمیشہ نماز پڑھتا ہوں منتقل کرو۔ ہم نے آپ کو اس جگہ منتقل فرمایا۔ امام حسین علیہ السلام نے روتے ہوئے فرمایا بابا ہمارے لیے آپ کے بعد کون ہے؟ آج ایسا ہی دن جس طرح ہم نے اپنے جد بزرگوار کو کھویا تھا۔ امام علی علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو صبر کی تلقین فرمائی۔ گھر کے باہر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی اور امام علی علیہ السلام کی آنکھوں سے اشک جاری تھے۔ امام حسن و امام حسین علیہ السلام کو سینے سے لگایا اور اپنی اولاد کی طرف نگاہیں دوڑائیں اور اس کے بعد بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو فرمایا رسول خدا کو بھی ایسی حالت طاری ہوئی تھی کیونکہ ان کو بھی مسموم کیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے دودھ کا پیالہ تھمایا، تھوڑا سا نوش فرمایا، اس کے بعد فرمایا باقی دودھ اسیر کے لیے لے جاؤ۔ محمد بن حنفیہ 20 رمضان کی رات کو اپنے والد کے پاس تھے جبکہ زہر آپ علیہ السلام کے سر مبارک سے لے کر پیروں تک پھیل چکا تھا۔ آپ نے اس رات کی نماز بیٹھ کر پڑھی اور ہم لوگوں کو کچھ مسائل کی وصیت فرمائی اور ہم کو صبر اور بردباری کی تلقین فرمائی یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ حضرت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام جس وقت مجروح ہوئے اس وقت سے لے کر شہادت تک مختلف وصیتیں فرماتے رہے جس میں امام نے اپنے عقائد کو بیان فرمایا، اپنے قاتل کو کس طرح مجازات کی جائے اس کے بارے میں وصیت فرمائی، اپنے بعد کے امام کے لیے وصیت فرمائی اور اپنے کفن دفن اور دیگر امور کے لیے وصیتیں فرمائی۔ جب حضرت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ کی بیٹی ام کلثوم سلام اللہ علیہا بہت زیادہ رو رہی ہے تو اس کو دلداری دی اور فرمایا اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ آسمان کے فرشتے اور خدا کے پیغمبر ان صفوں میں میرے استقبال کے لیے تیار ہو جائیں گے اور مجھے دوسری دنیا میں منتقل کرنے کی تیاری ہو رہی ہے، اور پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں ہماری طرف آ جاؤ، یہ جگہ اس جگہ سے تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس کے بعد کمرے میں حاضرین سے مخاطب ہوئے اور فرمایا میں اپنے اہل بیت کے ساتھ کچھ وصیتیں کرنا چاہتا ہوں۔ کمرے میں موجود سب افراد چلے گئے، فقط آپ کے 12 بیٹے اور کچھ محسوس شیعہ رک گئے۔ امام علیہ السلام نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا خداوند تبارک و تعالیٰ سے محبت کرو، حسن و حسین علیہ السلام کی اطاعت کرو اور ان کے بارے میں سفارش کرتا ہوں، ان دونوں کی باتوں کو سنو اور ان کے احکامات کی تعمیل کرو۔ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کو اپنا وصی مقرر فرمایا اور نور و حکمت اور موارث و انبیاء کو امام حسن علیہ السلام کی تحویل میں دیا اور فرمایا جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو مجھے غسل دو، کفن دو اور حنوط کرو اور قبر کے اندر رکھو اور اس کے بعد قبر کو بند کرو، اور جب قبر کامل ہو جائے تو سب سے پہلے رکھی گئی اینٹ کو اٹھا کر دیکھنا مگر مجھے نہیں پاؤ گے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی وصیتوں کی دوسری صورت میں امام نے غسل و کفن اور نماز جنازہ اور دفن کے احکام صادر فرمائے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ذکر ہونے والی وصیت کی ادامہ میں فرماتے ہیں کہ حضرت امام علی علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام سے فرمایا کہ مجھے رات کے وقت غسل دو اور حنوط کرو اور میری تابوت کے پچھلا حصہ کو اٹھاؤ، آگے کا حصہ خود بخود حرکت کرے گا اور تم لوگ اس کے پیچھے حرکت کرو۔ جس جگہ زمین پر رکھ دیا جائے وہاں ایک سفید پتھر ملے گا، اس جگہ کو کھود لو اور ایک تیار قبر ملے گی، یہ وہ قبر ہے جو حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر نے میرے لیے تیار کی۔ وصیت کا تیسرا حصہ جو مشتمل تھا اخلاق، حقوق المسلمین، وظائف اور فرائض پر، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب حضرت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کو حالت احتضار ہونے لگی تو آپ علیہ السلام نے حسن و حسین، محمد حنفیہ علیہ السلام اور دوسرے تمام بیٹوں کو جمع فرمایا حتیٰ کہ چھوٹے بچوں کو بھی، اور اس کے بعد وصیت فرمائی اور وصیت کے اواخر میں فرمایا اے میرے بیٹو لوگوں کے ساتھ اس طرح معاشرت اور زندگی کرو کہ جب تم غائب ہو جاؤ تو لوگ تمہاری زیارت کے مشتاق ہو جائیں، اور اگر دنیا سے گزر جاؤ تو تمہارے مرنے پر بہت روئیں۔ محمد بن حنفیہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب 21 رمضان کی رات آ پہنچی
رات بھی بہت تاریک تھی اور آج دوسری رات تھی کہ ہم سب اپنے والد بزرگوار کے اطراف میں جمع تھے۔ امام علیہ السلام نے سب اہل خانہ کو جمع فرمایا اور سب سے وداع کی۔ تلوار کے زہر نے سارے بدن پر اثر کیا تھا۔ ہمارے چہرے اور آنکھیں آپ کی وضعیت کو دیکھ کر لال ہو رہی تھی۔ امام نے کچھ لوگوں سے ملاقات کی اور ان کو نصیحتیں کی، کھانے پینے سے انکار کیا۔ آپ کے لب مبارک ذکر خدا میں مشغول تھے اور پیشانی بار بار پسینے سے تر ہو جاتی، جس کو ہاتھ کے ذریعے صاف کرتے تھے۔ محمد حنفیہ فرماتے ہیں کہ والد بزرگوار، میں دیکھ رہا ہوں پیشانی کے پسینہ کو آپ ہاتھ سے صاف کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، میرے پیارے فرزند، تیرے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا، مومن کے اوپر جب موت وارد ہوتی ہے اور اس کی موت کا وقت قریب ہو جاتا ہے تو اس کی پیشانی پر پسینہ آتا ہے، اس کے اندر موجود فریاد اور درد میں سکون آ جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے شب جمعہ 21 رمضان المبارک کو شربت شہادت نوش فرمایا۔